نماز وہ عبادت ہے جو صرف اللہ سے تعلق بناتی ہے۔ ہر دن 5 مرتبہ ایک بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کچھ جان بوجھ کر، کچھ غافل ہو کر اور کچھ شیطانی وسوسوں میں آ کر۔ آئیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کیوں ضروری ہے اور لوگ آخر کیوں اس فرض عظیم سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا۔ نماز قائم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے دین گرا دیا۔ نماز صرف چند لفظوں کا وظیفہ نہیں، یہ ایک زندہ تعلق ہے، ایک بندہ اور اس کے خالق کے بیچ۔ ہر سجدہ، ہر رکوع، ہر دعا ایک روحانی سلسلہ ہے جس میں دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز کے روحانی فائدے: دل کو سکون ملتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، روح نورانی ہو جاتی ہے، منافقت دور ہوتی ہے، انسان اچھی سوچ اور اچھی صحبت میں رہتا ہے۔ پھر لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نمبر 1، غفلت۔ زندگی کی دوڑ میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ نماز ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے کیونکہ روح سے وہ تعلق نہیں بنا پاتے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسے۔ شیطان انسان کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے، ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، گناہ گار ہیں، نماز کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ سب چھلاوا ہے، گناہ گار ہی تو سب سے زیادہ نماز کے محتاج ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دنیا کی محبت۔ جب دل میں دنیا گھر کر لیتی ہے تو آخرت کے لیے جگہ نہیں بچی رہتی۔ بزنس، انٹرٹینمنٹ، سوشل میڈیا سب کچھ نماز سے زیادہ اہمیت لے لیتا ہے۔ نمبر 4، علم کی کمی۔ کئی لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ نماز چھوڑنے کے نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، روح کو مردہ کر دیتا ہے، دل سے نور چھین لیتا ہے، زندگی سے برکت چلی جاتی ہے، مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، آخرت میں عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اے انسان، تو دنیا میں ایک مسافر ہے، جس طرح ہر مسافر اپنی منزل کی تیاری کرتا ہے، تو بھی آخرت کے لیے تیاری کر۔ نماز اس تیاری کا پہلا مقام کی طرف قدم ہے۔ ہر رات کا تہجد تیرا اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے۔ کیا تو اپنے اس رب سے دور رہنا چاہتا ہے جسے تو ہر مشکل میں یاد کرتا ہے؟ نماز سے محبت کا عمل کیسے جوڑیں؟ اپنے دل کو نماز سے۔ نمبر 1، ہر نماز سے پہلے وضو کو عبادت سمجھو۔ نمبر 2، نماز میں عربی کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نمبر 3، دل سے دعا مانگو، صرف زبان سے نہیں۔ اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دو۔ نمبر 5، نماز کے بعد ایک لمحہ خاموشی میں اس رب کی طرف دیکھو، تمہیں اس کی رحمت محسوس ہوگی۔ آخری پیغام، اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت۔ آج بھی وقت ہے۔ آپ نے اگر ابھی سجدہ نہیں کیا تو سمجھ لو رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ آج تم اللہ کے حضور جھکو گے تو کل وہ تمہارے لیے ہر دروازہ کھول دے گا۔ جس شخص نے نماز سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ جس نے نماز کو اپنی عادت بنا لیا اس کی روح کبھی تنہا نہیں ہوتی۔ آخرت میں جب حساب کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔
تو آج سے ارادہ کرو فجر میں اٹھنے کا، ظہر میں رکنے کا، عصر میں تعلق بنانے کا، مغرب میں شکر ادا کرنے کا، عشاء میں روح کو سکون دینے کا، کیونکہ نماز صرف عبادت نہیں، یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ اے اللہ، ہمیں نماز کا شوق دے، ہمیں ایسے سجدے نصیب کر جس میں روح بھی روئے، دل بھی جھک جائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نماز سے محبت کرتے ہیں، آمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، شاید کسی ایک انسان کا دل بدل جائے اور اس کی نماز آپ کے لیے صدقہ ذریعہ بن جائے۔ وقت آزمائش ود اللہ کو سبسکرائب کریں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سلسلہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ آپ کو حامی و نصیر ہو میرے پیارے دوستو۔ اللہ حافظ۔